11 مہینے اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اختیار دیا، کھاؤ پیو جو چاہے کھاؤ، ٹھیک ہے، حلال مطلب، لیکن آپ 1 مہینہ مشق کر لو۔ کس بات کی مشق کر لو؟ کہ جو کھانا پینا غیر رمضان میں جائز تھا، حلال تھا، اب روزے کی حالت میں وہ حلال نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شادی شدہ کے لیے بیوی سے مجامعت یہ جائز تھی، لیکن اب روزے کی حالت میں نہیں، اگر یہ غلطی ہو گئی 60 روزے مسلسل رکھنا پڑیں گے۔ اس مسئلے کو میں نے خاص کر کے ذکر کر دیا اس لیے کہ لوگوں کو عام طور سے پتہ نہیں ہے۔ ہاں، لوگ بولتے جان دو اللہ غفور الرحیم، فائن تو دینا پڑے گا، یہ فائن ہے۔ تو 11 مہینے جن چیزوں کو حلال رکھا گیا تھا، اب روزے کی حالت میں کہا جا رہا ہے اس سے بچو اور اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ روزے کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، میرے بندو تمہیں بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر مجھے کیا ملنا ہے؟ اللہ رب العزت کو کچھ ملے گا نہیں نا، لیکن اللہ چاہتے اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے میرے بھائی؟ جتنی لمبی داڑھی ہو سکے لمبی کر لو، جتنی زلفیں بڑی بڑی رکھ سکتے ہو رکھ لو، جتنی بڑی ٹوپی مسجد کی چھت تک کیوں نہ لگ جائے وہ پہن لو، پگڑی نہ رہے پگڑا ہو جائے، کیا خیال ہے؟ اور 500 روپے میٹر 300 روپے میٹر کی بجائے 1000 روپے میٹر کا کپڑا پہنو، تقوی ہے؟ یہ تقوی ہے؟ نہیں، تقوی تو میرے دوست یہ ہے کہ خاص کر کے آدمی گناہوں سے بچنے والا ہو جائے۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانا، بدگمانی سے بچانا، بد زبانی سے بچانا۔ اور ایک نئی اصطلاح ذہن میں آئی، وہ میری اپنی ہے، چپ چپ کی ہے لیکن وہ بد کانی سے بچانا ہے نا۔ یعنی روزے کی حالت میں آدمی اس کی مشق کر لے کہ دیکھو بھائی میں روزے سے ہوں، میں بد نگاہی نہیں کروں گا، نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، چاہے سڑکوں پہ ہو، بازار میں ہو یا پھر موبائل میں ہو، نہیں دیکھوں گا۔ اپنی نگاہوں کو ان حدود کا پابند رکھوں گا جو میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اپنی زبان سے غیبت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں کہوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا،